رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، مسجد میں آج جو قرآن پاک کا حصہ پڑھا گیا ہے وہ ہے 13ویں پارے کا سیکنڈ ہاف اور تھرڈ اور 3/4 آف 14th سپارہ۔ یہ سوا سپارہ تلاوت ہوا ہے۔ اس میں سورہ رعد کا حصہ آیا ہے، سورہ ابراہیم آئی ہے، سورہ ہجر آئی ہے، پھر سورہ نحل کا زیادہ حصہ آیا ہے۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، یہ ہاف این آور کا ہمارا وقت ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے صلہ رحمی کا ذکر فرمایا یہاں شروع میں کہ رشتہ جوڑنا۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ جوڑنا، کہ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، جو رشتے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ ساس سسر ہیں، یہ بہو ہے، یہ داماد ہے، یہ پھپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ماموں ہے، یہ چاچو ہے، یہ رشتے ہیں۔ تو ان کو جوڑ کے رکھنا، جو جس کا حق ہے اس کا حق اس کو ادا کرنا، جو رسپیکٹ اس کی ڈیو ہے وہ اس کو پے کرنا، اور اس طرح سے کر کے معاملے کو بہتر طریقے سے چلانا۔ تو اللہ فرما رہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ رشتہ نبھانے کے لیے خوف خدا ضروری ہے۔ اللہ کا خوف ہے تو بندہ پھر دوسروں کے ساتھ بہتر چلتا ہے۔ ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اور یہ مومنین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایذا دے بھی دے، کوئی رشتہ دار اونچ نیچ کر دے تو یہ نہیں فوراً توڑ دیں، بلکہ صبر سے کام لے۔ صبر کے ساتھ ہی سارے رشتے چل سکتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز بندے کو خوف خدا سکھاتی ہے، نماز بندے کو عاجز بناتی ہے۔ وہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے مال، اس میں سے وہ خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان سے برائی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ برائی کر کے جواب دے، اس نے کسی نے او کیا ہے، اوے کیا ہے تو ہم بھی اس کو اوے۔ بعض لوگ بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں بھائی جو ہمیں اوے کرے ہم اس کے 10 مرتبہ کہیں گے۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر نام کی شے ہی کوئی نہیں، ایسے بے صبرے ہو۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے آخرت کا گھر تیار کیا ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ ان جنت اس رہنے کے باغات میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، صالح کا معنی عام آنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان کو بخشیں گے، بلکہ وہ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ ان کی برکت سے ان کے والدین بخشے جائیں گے، ان کے گھر والے بخشے جائیں گی، بیویاں بخشی جائیں گی ان کی، اور ان کی نسلیں ذریتوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یعنی ایک نیک بندہ اپنے
اصول و فرو کے لیے باعث بخشش بن جاتا ہے، اپنے خاندان کے لیے بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے خاندان کے 40 افراد بخشے جاتے ہیں۔ تو فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے، یعنی وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے، مختلف دروازے ہوں گے، دروازوں سے فرشتے آ کر سلامیاں پیش کریں گے جیسے وہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلام علیکم، رب فرمائے گا، فرشتے یعنی اللہ کا پیغام دیں گے تم پر سلام ہو، بما صبرتم، کہ تم نے صبر کیا دنیا کے اندر، تم نے صبر سے کام لیا۔ اور یہ سارے معاملے صبر سے ہی حل ہوتے ہیں۔ آج شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جہاں کوئی جھگڑا نہیں، جہاں کوئی اختلاف نہیں، بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، میاں بیوی کا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر صبر کی کمی ہو گئی، ہمارے اندر برداشت کی کمی ہوئی، ہمارے اندر حوصلہ تھوڑا ہو گیا، ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہ گئی، پیشنس نہیں رہ گئی۔ تو رب فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے کہیں گے تم پر سلام ہو تمہارے صبر کی وجہ سے۔ فنعم عقبی الدار، تو ان کا آخری گھر کیا ہی پیارا گھر ہے۔ یہ تو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو رشتہ داریاں قائم رکھتے ہیں، توڑنے نہیں دیتے، اور جو لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، تو وہ بھی سن لو۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو رب کا وعدہ پکا کر کے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ بھی ایک اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ جب اللہ کے نام پر نکاح کیا گیا تو یہ ایک وعدہ ہو گیا رب کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کے رائٹس کا، حقوق کا خیال رکھیں گے، تو پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رشتہ کاٹ دیتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتے کاٹ دیتے ہیں کہ سسر ہے، ساس ہے، بہو ہے، داماد ہے، جناب بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ جو رشتے رب نے بنائے ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب رشتے کٹ جاتے ہیں تو زمین میں فساد ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ان رشتوں کے کٹنے کی وجہ سے لوگ غیرت میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، جھگڑوں کے اندر، خاندانی جھگڑوں کے اندر بسا اوقات جانیں چلی جاتی ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ہوتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ فساد ہو۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ہر روز شیطان اپنا دربار سجاتا ہے اور سارے اپنے چیلے شتونگڑے جو ہے بلاتا ہے اور ان کا ریکارڈ چیک کرتا ہے، ان کی ڈائری لیتا ہے کہ آج تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ مہا شیطان، میں نے آج جناب کسی کو نماز سے روک دیا، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ او تیرا تو فلاں کام رہتا ہے، تو نے تو بھی شاپنگ کرنی ہے، اور تو نے تو ابھی فلاں کام اور تو مہمان آئے بیٹھے ہیں، تو وہ وسوسے میں پڑھ کے نماز میں نے اس کی چھڑوا دی۔ کہتا چل یار ٹھیک ہے۔ ایک اور کہتا ہے کہ ایک بندہ صدقہ کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو روک دیا کہ خام خواہ صدقہ کر رہے ہو، ابھی تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تم نے تو ابھی منتھلی بھی پے کرنی ہے، ابھی تم نے گاڑی کی وہ جناب MOT کروانی ہے اور اس کی تم نے انشورنس کرنی، یہ ہے وہ ہے، تو وہ صدقے سے رک جاتا ہے۔ طرح طرح کے وسوسے، اور شیطان جو ہیں شیاطین، وہ اپنے کارنامے، اپنے کرتوت بتاتے ہیں، تو شیطان بس کہتا رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دی، میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ شیطان اٹھ کر اس کی پشت پہ
پھر ہاتھ رکھ کے اس کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے کام کرنے کا، یہ ہے وہ جو تو نے کام کیا ہے. نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، صدقہ نہیں دیا تو کیا ہو گیا، یہ جو میاں بیوی کو توڑ دیا ہے نا، اب فساد ہوگا، اب لڑائیاں ہوں گی، اب جھگڑے ہوں گے. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے، لیکن ہم نے شیطان کو ناکام کرنا ہے، شیطان کو ہم نے برباد کرنا ہے، شیطان کو ہم نے رسوا کرنا ہے اور اپنے رحمان کو راضی کرنا ہے. یہ ہمیں آج درس یہاں سے لینا چاہیے. اور اللہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ رشتے داریاں جوڑنے والوں کا کیا مقام بیان کیا ہے اور رشتے توڑنے والوں کی کیا سزا بیان کی ہے. دیکھو آگے رب فرما رہا ہے اولئک لہم اللعنۃ، یہ جو رشتے کاٹ دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ملعون لوگ ہیں. قرآن پاک میں جھوٹ بولنے پر لعنت آئی ہے اور قرآن پاک میں رشتے کاٹنے پر لعنت آئی ہے، اور 2-3 اور چیزیں ہیں جن پر لعنت آئی ہے. یعنی یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے رشتے داری کاٹنا. یہ چیز بیان ہوئی سرکار، اور اللہ نے ایک اور عظیم الشان موضوع بیان فرمایا کہ آیت نمبر 28 ہے سورہ رعد کی، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دا پیس آف ہارٹس از ود دا ریممبرنس آف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو اللہ کو یاد کرو. میں کہتا ہوں کہ بادشاہوں کو نیند نہیں آتی، بڑے بڑے امیر و کبیر لوگوں کو سکون کی نیند نہیں آتی. ان کو اپنی تجارتوں کے خسارے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ ان کا سونا حرام ہو جاتا ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں تب نیند آتی ہے. یعنی مال یہ سکون کا سبب نہیں ہے. یا پولیٹیکل سٹیٹس مل گیا بڑا، جناب پرائم منسٹر بن گیا ہے، جناب گورنر بن گیا ہے، یہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، اور ایم پی بن گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. یہ چیزیں دلوں کو سکون نہیں دیتی. بادشاہ اتنے پریشان ہوتے ہیں. وہ ایک بادشاہ گزر رہا تھا تو فقیر بیٹھا ہوا تھا. فقیر سے پوچھتا ہے کہ تیری رات تو بڑی مشکل سے گزرتی ہوگی، تو کتنی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں بادشاہ، میری رات کچھ تمہارے جیسی گزرتی ہے اور کچھ تم سے اچھی گزرتی ہے. وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جتنی دیر میں سوتا ہوں اتنی دیر تو تمہاری جیسی ہے کہ تم بھی سو رہے ہو، میں بھی سو رہا ہوں. لیکن جتنی دیر میں جاگتا ہوں اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اتنی دیر میں خدا کو یاد کرتا ہوں، تو اتنی دیر میری رات تم سے بہت اچھی گزرتی ہے. تم دنیا کے فکر میں رات گزارتے ہو اور میں اللہ کی یاد میں رات گزارتا ہوں. جو خدا کے ذکر میں مشغول ہو گئے ان کے دلوں کو سکون مل گیا. تو خدا تعالی ہمیں بھی یہ سکون قلب کی نعمت عطا فرمائے. یہ چیز بیان ہوئی ہے. آگے سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کا آغاز رب نے یوں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آئیں. یہاں یہ چیز غور و فکر والی ہے کہ لتخرج الناس،
تاکہ آپ سب لوگوں کو، الناس، اس کے اندر قیامت تک آنے والی ساری نسل انسانی شامل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ تمام نسل انسانی کے رسول بن کر آئے ہیں، بلکہ آپ تو ساری خلق خدا کے رسول بن کر آئے ہیں، کیونکہ حدیث مبارک ہے، صاف فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے تمام مخلوق خدا کا رسول بنایا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بلکہ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارسلناک کے اندر آپ کی رسالت کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی رسول بنایا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ لیکن سپیشلی چونکہ ہدایت انسانوں کو دی جانا مقصود ہے، اس لیے انسانوں کا ذکر خصوصاً کیا جاتا ہے۔ تو سب انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ جب آپ کی رسالت نے پوری نسل انسانی کو گھیر لیا ہے تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ تو اس میں مسئلہ ختم نبوت بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی ایک اور شان بیان فرمائی گئی ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، اس کی قوم کی جو زبان تھی اسی زبان کے ساتھ رسول کو بھیجا۔ اگر وہ عربی بولنے والے تھے تو عربی رسول، اگر وہ سریانی بولتے تھے تو سریانی بولنے والا رسول، جس قوم کی جو زبان ہے رسول بھی اسی قوم کی زبان کے ساتھ آیا تاکہ رب کا پیغام بہتر طریقے سے ان تک وہ پہنچا سکے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ساری کائنات کے رسول ہیں، آپ تو ساری خلق خدا کے رسول ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مخلوق کی زبان بھی عطا فرمائی، کیونکہ مرسل علیہ کی جو زبان ہے وہ رسول کی زبان ہے۔ تو پہلے انبیاء کرام تو خاص قوموں کے لیے آئے تھے، تو جس قوم میں بھیجے گئے اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب آپ پوری نسل انسانی کے رسول ہیں تو اس لیے آپ کو اللہ نے ہر زبان کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سرکار کی بارگاہ میں لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں، کوئی چائنا سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے جا رہا ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کوئی ایران سے، کہاں سے لوگ جا رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی وہ نیاز پیش کرتے ہیں، اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اپنی معروضات پیش کرتے ہیں۔ اور رب نے خود فرمایا ہے کہ جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ تو حضور سب کی زبانیں سن رہے ہیں، سب کی بولیاں جان رہے ہیں، اور سب کی جھولیاں شفاعت سے بھر رہے ہیں۔ یہ ہے جلوہ اس بات کا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، بلکہ حضور تو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، کیونکہ آپ ہیں جب خلق خدا کے رسول تو پھر جانور بھی آپ کے مرسل علیہ ہیں، آپ ان کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ ہرنی نے فریاد کی، اونٹوں نے فریاد کی، جانوروں کی بولیاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا او مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کچھ آگے چلتا ہوں کیونکہ چیدہ مقامات کو میں نے لینا ہوتا ہے، بس یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرماتے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، کیوں کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا کہ جب آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے لا کر اس جگہ بٹھایا جہاں آج کعبہ شریف ہے، تو عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ آیت نمبر 37۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے ایک حصے کو، یعنی ذریت کے ایک حصے کو میں نے ٹھہرایا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی آب و گیا نہیں ہے، جہاں کوئی سبزہ اور سیرابی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ حالانکہ اس وقت ابھی وہاں کعبہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے
اپنے خلیل کو علم دیا تھا کہ یہاں اللہ کا گھر بننے والا ہے، تو عرض کیا کہ میں اپنے اے میرے رب میں اپنی اولاد کے سے، یہاں ایک خوبصورت بات ہے کہ میں اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، یعنی حالانکہ ایک بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن اللہ کے علم کے ساتھ بول رہے ہیں کہ میں اپنا بیٹا نہیں چھوڑ رہا، میں یہاں اپنی نسل چھوڑ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، یہ نماز قائم کریں، جمع کے سیغے بولے، یعنی جانتے ہیں کہ یہاں اولاد آپ کی پھیلنے والی ہے اور یہاں رونقیں لگنے والی ہیں، کہا یا اللہ یہ نماز قائم کریں۔ پہلی دعا جو اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ کیا کہ نمازی ہوں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ ان کی طرف کھنچے آئیں، ساری دنیا کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ چنانچہ یہ دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھو کہ پہلے حج ہوتا تھا ہزاروں میں، پھر لاکھوں میں، اور اب تو ملینز میں، 3 ملینز 4 ملینز مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ دعا ابراہیمی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، خود کہا کہ اے اللہ میں اپنی ذریت کو ایک بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن فرمایا ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو روزی عطا فرما، ان کو جناب روٹی عطا فرما، بھوکے نہ یہ رہ جائیں، نہیں، آپ نے ان کے لیے پھلوں کی دعا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پھل ہوتا ہے نا، یہ مرفع الحال زندگی کی دلیل ہوتا ہے، یعنی صرف روٹی تو سب کھاتے ہیں، لیکن آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ صرف روٹیاں نہ کھائیں بلکہ روٹی کے ساتھ ساتھ پھلوں کی بہتات ہو اور یہ خوبصورت زندگی گزاریں۔ اللہ نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، اور آج دیکھو میں آج مسجد میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ 40 لاکھ مسلمان وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس ایک شہر کے اندر کبھی یہاں یہ فٹ بال گیم ہوتی ہے، یہاں برطانیہ میں مانچسٹر کے اندر مثال کے طور پر یہاں فٹ بال گراؤنڈ ہے، تو 15,000 20,000 جمع ہوتے ہیں لوگ، تو ان کو سنبھالنے کے لیے جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی تعداد میں تقریباً پولیس آ جاتی ہے اور ان کو پھر سنبھالتی ہے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چند ہزار لوگوں کو سنبھالنا، لیکن کیا شان ہے کہ 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک گملہ نہیں ٹوٹتا، ایک تنکا نہیں وہاں نقصان ہوتا، اور 40 لاکھ لوگ روٹی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود پھلوں کی دکانیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ کہاں سے رزق آتا ہے؟ یہ کہاں سے پھل آتے ہیں؟ یہ بڑا محیر العقول معاملہ ہے، اور یہ دعائے ابراہیمی کا اثر ہے۔ اور ایک آخری بات کر کے میں مضمون کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ نے پھر یہ بھی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ بار بار نماز کی دعا کر رہے ہیں۔ گویا یہ سبق ہے کہ مومن کو اپنی اولاد کے نمازی ہونے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں بس یہی دھن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر امتحان میں اول آئیں، ہر اگزام میں اول آئیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یہ لائر بن جائیں، بیرسٹر بن جائیں، بس یہی ہماری منتہائی فکر ہے۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، مسلمان اچھے بنے نہ بنے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ کیا مسلمانی ہے؟ قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے لائر بناؤ، انجینئر بناؤ، ان کو بیرسٹر بناؤ، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بناؤ۔ ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک آخری بات،
یعنی دعا کا آخری حصہ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور سب مومنوں کی بخشش فرما یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا ہم نماز میں مانگتے ہیں، یہ دعا نماز کے آخر میں رکھی گئی ہے۔ ہر مسلمان فرض پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، وطر پڑھے، کچھ پڑھے تو وہ یہ دعا ضرور مانگتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کو ہم نے نماز میں رکھا ہے۔ تو یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، کچھ کے ہیں کچھ کے چلے گئے، تو جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے ہماری زبان سے دعا نکلتی رہتی ہے۔ جو بندہ اپنے بچوں کو نماز سکھا دیتا ہے، ان کو نمازی بنا دیتا ہے، وہ ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جب بچے اس کے پکے نمازی ہیں تو دیکھو جب بھی نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، تشہد بیٹھیں گے، نفل یا فرض یا جو بھی پڑھیں گے تو بار بار کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز سکھا دیتے ہیں، ان کو پکا نمازی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ نمازی پکا بنانا بچپن سے ہوتا ہے، فرام دی بگننگ، when they are 7 years، when they are 6 years، اس وقت ان کو نمازی بنا دو، کیونکہ جب وہ 15 سال کے ہو گئے پھر وہ آپ کے قبضے سے نکل گئے، پھر نہیں پڑھتے نماز۔ جب بچے چھوٹے ہیں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب بچے 7 برس کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، ان کو مارو۔ مارو سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو ڈانٹو اور تھوڑا سا ان کو دول دپا کرو، تھوڑی سی ان کی گوشمالی کرو، یعنی ذرا ان کو ڈر دلاؤ تاکہ وہ پکے نمازی بن جائیں۔ اور جب اس ایج میں ان کو نماز نہیں سکھائی تو بڑے ہو کر خاک نماز پڑھیں گے، نہ ہم نے خود پڑھی نہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھائی، تو پھر کیا مسلمانی رہی اور کیا پھر ہمارا ایمان ہے اور کیا ہمارا دین ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی رونا رویا، فرمایا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو یہی مرثیہ قوم کی حالت زار کا علامہ اقبال روتے ہوئے چلے گئے دنیا سے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔